اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج پھر ایک نئی ویڈیو اور نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عمل جادو اور جنات وغیرہ سے حفاظت کے حوالے سے ہے۔ انتہائی آسان طریقہ ہے، مجرب طریقہ ہے، ہر بندہ آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، اور ہمارے اس عمل کی اجازت جو ہے تمام ان دوستوں اور بہنوں کو ہے جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ دوستو، کبھی کبھار انسان جو ہے جادو یا جنات کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ پھر علاج کر لیتا ہے، لیکن علاج کے کچھ عرصے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے جادو کا شکار ہو جاتا ہے، یا پھر سے اس پر جو ہے جنات جو ہیں وہ تسلط حاصل کر لیتے ہیں، یا کبھی انسان جو ہے اس کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ جادو کا شکار نہ ہو جائے، یا جنات جو ہے اس پر خود مسلط نہ ہو جائے، یا کوئی جو ہے جنات اس پر جو ہے مسلط نہ کر دے۔ تو ایسی تمام صورتوں میں آپ کے لیے میں آج جو ہے ایک عمل لے کے آیا ہوں۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آئندہ کے لیے ہر قسم کے جادو سے اور ہر قسم کے برے اثرات سے، اس طرح ہر قسم کی جنات سے جو ہے آپ کی حفاظت ہوگی، اور آپ کو انشاءاللہ تعالی کسی طرح کا مسئلہ جو ہے نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں کا جو ہے دھیان نہیں رکھیں گے، یہ عمل آپ نہیں کریں گے، تو اس سے دوبارہ جادو کے لوٹنے کا یا دوبارہ آپ پر جادو کے ہونے کا خطرہ جو ہے برقرار رہے گا، اور آپ جو ہے آئندہ کے لیے جادو سے غیر محفوظ رہیں گے۔ اس طرح جنات سے آپ کی حفاظت کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آپ پر مسلط کرنا چاہے تو بآسانی وہ آپ پر جنات کو مسلط کر سکے گا، یا اگر جنات کا ارادہ خود جو ہے مسلط ہونے کا ہو جائے تو اس صورت میں آپ کی حفاظت نہیں ہوگی، اور آپ پر جو ہے بآسانی جنات مسلط ہو سکیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ صبح کے وقت، اسی طرح مغرب کے وقت اور عشاء کے وقت، جس وقت سوتے ہیں بیڈ پہ جاتے ہیں اس وقت، ان 3 اوقات میں آپ نے صرف 5 منٹ کا عمل کرنا ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالی اگر صبح کو آپ جو ہے یہ عمل کریں گے تو مغرب تک آپ کی حفاظت ہوگی، مغرب کو یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پوری رات آپ کی حفاظت ہوگی۔ اسی طرح اگر سوتے وقت کریں گے تو سوتے وقت جو ہے عمل کرنے سے نیند کی حالت میں آپ پر جو ہے کوئی جادو نہیں کر سکے گا، اگر کرے گا بھی تو اس کا اثر جو ہے زائل ہوگا۔ اس طرح نیند کی حالت میں آپ پر جنات، شیاطین وغیرہ جتنی بھی بری مخلوقات ہیں، کوئی بھی مخلوق آپ پر مسلط نہیں ہو سکے گی۔ تو اس کے لیے یہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے درود شریف جو ہے وہ 11 مرتبہ شروع میں بھی پڑھنی ہے اور آخر میں بھی پڑھنی ہے۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، یعنی نماز میں جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر آپ یہ درود شریف نہ پڑھ سکیں تو آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں اور لمبا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے سب سے پہلے آیت الکرسی کو جو ہے 11 مرتبہ تک پڑھنا ہے۔ الحمد شریف آپ نے 7 مرتبہ جو ہے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے آخری 3 کل جو ہیں، یعنی کل هو اللہ احد، یہ پوری صورت آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ الفلق، یعنی قل اعوذ برب الفلق، یہ سورت جو ہے پوری آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔
پھر جو ہے آپ نے سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس یہ سورت جو ہے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آخر میں پھر 11 مرتبہ جو ہے یا درود ابراہیمی پڑھنی ہے یا عام درود شریف جو ہے آپ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے جو ہے آپ کی حفاظت صبح سے شام تک ہوگی۔ اس طرح مغرب کی نماز کے بعد جب آپ یہ عمل کریں گے تو پوری رات آپ کی حفاظت ہوگی، اور اس طرح جب بیڈ پہ چلے جائیں رات کو سوتے وقت، اور ایسے وقت میں کہ جس کے بعد آپ پھر کوئی اور عمل نہ کریں، آپ موبائل کے ساتھ مصروف نہ رہیں یا جو ہے کسی قسم کی اور مشغولیت نہ رکھیں، اور بلکہ سونے والے ہوں، اس وقت بھی آپ یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی نیند کی حالت میں آپ کی تمام اقسام کی جادو سے اور تمام اقسام کی جنات سے جو ہے اور بری مخلوقات سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت جو ہے آپ نے بیت الخلاء کی دعا ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ بیت الخلاء میں شیاطین ہوتے ہیں۔ جب آپ جو ہے دعا نہیں پڑھتے تو بیت الخلاء میں وہ شیاطین جو ہے آپ پر تسلط حاصل کر لیتے ہیں، پھر جو ہے وہ آپ کی جان جو ہے کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑتے۔ بیت الخلاء کی دعا جو ہے وہ آسان ہے، عام طور پر نیٹ پہ بھی مل جاتی ہے، لیکن میں یہاں پر جو ہے آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر جو ہے بائیں پاؤں سے بیت الخلاء میں اندر داخل ہونا ہے۔ قضاء حاجت کے بعد جو ہے جب باہر نکلیں تو دائیں پاؤں سے نکلیں، اور جو ہے پھر یہ دعا پڑھیں غفرانک۔ انشاءاللہ تعالی بیت الخلاء میں جتنے بھی شیاطین وغیرہ ہوں گے ان سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ کئی ایک واقعات اس طرح کے پیش آ چکے ہیں کہ انسان جب بیت الخلاء میں جاتا ہے اور بیت الخلاء کی دعا نہیں پڑھتا تو بیت الخلاء کے شیاطین جو ہے اس پر تسلط حاصل کر لیتے ہیں، پھر اس کی جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ جو ہے اس عمل کا اہتمام کریں گے، اسی طرح جو ہے آپ جو ہے بیت الخلاء میں جاتے وقت بیت الخلاء کی دعا پڑھیں گے تو اللہ رب العزت جو ہے آپ کی آئندہ کے لیے تمام جنات اور جادو وغیرہ سے آپ کی حفاظت کریں گے، اور آپ جو ہے انشاءاللہ ان سب سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ نے جادو کا علاج کیا ہے یا جنات کا علاج کیا ہے تو دوبارہ جو ہے یہ عمل آپ پر اور یہ مخلوقات جو ہیں آپ پر نہیں لوٹیں گی، اور آپ کی آئندہ کے لیے حفاظت ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ عمل پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس کے علاوہ آپ نے بیل کے آئیکن کو بھی دبانا ہے تاکہ ہمارا ہر نیا عمل جو ہے آپ کو فوراً دستیاب ہو سکے اور آپ اس سے جو ہے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔